دل سے اچھا گائز السلام علیکم یار اج نا میں بچپن دی لائف دے وچ واپس جا کے تانوں ایک کہانی سنان لگا تے بڑے مزے دی کہانی یقین منو بچپن یاد آ جائے گا جویں بچپن دے وچ دوسری تیسری کلاساں وچ پڑھدے سارا دن پڑھی دا تھوڑا سی کہانیاں ایویں پنگے پنگے لیندے رہے اسی اج کہانی مینوں ایک کاپی لبھی اوندے تے لکھیے دل کیتا ہے کہ سارے دوستاں نوں سنائیے اج لیکن اگے میرا یار بڑی ہو گئی ہے پوری ہسٹری پڑھ گیا کاپی دی پوری ہسٹری پڑھی ہے لیکن جو ہسٹری پڑھ کے ویکھیا ویڈیو آن کیتی کوئی نہیں سی ایویں لگا پیا سا کیتی کتری اگے کھوج پی گئی ہن دوبارہ پڑھنی پی گئی ویڈیو تے بڑوڑی ہے دل چ کر پیا اچھا جی ہن سنو پھر اردو میرا تھوڑا کمزور ہے کیونکہ پنجویں چ پاس گیا سا سکولوں اگے پڑھیا کو نہیں نا پھر 6 4 پڑھے ہاں لیکن 6 تے 4 10 بس نہیں پڑھیا وہاں اچھا بلڈنگ اینیمل ہاؤس اصل میں جنگل کے قانون سے تنگ آئے ہوئے جانوروں کی خوبصورت رہائش گاہ ہے توڑے والی وینا ادھر ویکھ رہے نالے اچھا جنگل میں سب جانور سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن جب بھی شیر میاں کو حکمرانی کا دورہ پڑتا وہ سب کی پٹائی کر دیتا جویں ساڈے حکمراناں نوں دورہ پیندا ہے تے کسے نہ کسے نوں پھڑ کے بانچا کردے نے کدی دورہ پیا کی کر دیتا کدی کی کر دیتا پھر وہی تو جنگل دا شیر سی نا انہاں تے حق بندا سی نا اچھا جب بھی شیر میاں کو حکمرانی کا دورہ پڑتا وہ سب کی پٹائی کر دیتا یا اللہ خیر پٹائی کر دیتا اچھا جب اسے بھوک لگتی تو کسی بہانے سے کسی نہ کسی جانور کو بلاتا غار میں کہ مجھے آپ سے کچھ پرسنل کام ہے پرسنل بات کرنی ہے اکیلے آنا غار میں لے جا کے انہوں ہڑپ کر جاندہ سی کھا جاندہ سی ہڑپ کر جاتا سارے جنگل کے جانور اس سے تنگ آ گئے اور انہوں نے چندہ کٹھا شروع کر دیا چندہ جی ساڑھے تے اجکل ٹیکس لگتے ہیں انہوں نے چندہ کٹھا کیا اور علیحدہ اپنا ایک بلڈنگ ہاؤس بنا لیا بلڈنگ اینیمل ہاؤس اچھا اور وہاں پہ پرسکون کی زندگی گزارنے لگے اور مزے اور آرام سے رہنے لگے اب وہ شیر کے شکار سے محفوظ تھے اور ان میں اتفاق بھی بہت تھا بندر میاں اور خرگوش بھائی پوری بلڈنگ اینیمل ہاؤس میں ہر وقت جاسوسی کرتے رہتے تھے ساڈے کو جاسوس ہوندے نے پتہ تو ہے تمہیں کون آیا کون گیا ہر خبر دونوں کو ہوتی تھی پانچویں فلور پر اور 5ویں 6 7ویں 10ویں میں پڑھنا کوئی نہیں آتا پہلے دسیا 5ویں فلور پر گیدڑ چچا رہتے تھے وہ مزے سے ہر وقت سوئے رہتے تھے کوئی آیا گیا اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی بس باتھ روم کا شاور کھول کر ٹب بھر لیتے اور ہر وقت اس میں لیٹے رہتے تھے خالو خرگوش 6 فلور پر بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے ویسے تو خالو خرگوش بڑے پھرتیلے ہیں لیکن آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے وہ اپنے بیڈ پر سو رہے تھے 11ویں فلور پر بندر میاں بڑے مزے سے انٹرنیٹ کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں جب بندر کمپیوٹر پر بیزی ہو جاتا ہے نا تو اسے بھی چاہے یہ بھی کہا جائے کہ فلور گر گیا وہ انٹرنیٹ کی جان نہیں چھوڑتا جس طرح میری ویڈیو کی جان نہیں چھوڑ رہے پوری ویڈیو سنیں گے انشاءاللہ اور مزہ آئے گا آئے ہے تو پھر اسے کسی کی خبر نہ رہتی حتیٰ کہ بلڈنگ اینیمل ہاؤس کو گرانے کا اعلان بھی کر دیا جائے تو بندر میاں کبھی بھی کمپیوٹر کی جان نہیں چھوڑیں گے کچھوا بھی بندر کے سامنے والے اپارٹمنٹ میں 11ویں فلور پر ہی رہتا تھا کچھوا تو سیدھا سادہ بیچارہ اپنے کمرے میں لگے سرسبز پودوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ایک دن کچھوا صاحب کسی کام سے باہر گئے تو جب واپس آئے تو بلڈنگ کی لفٹ خراب تھی ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے
یہ سوچ کی لکھا ہے یار، یہ سوچ کر کہ اب وہ 11ویں فلور پر کیسے جائے گا۔ لفٹ کے سوا اس بلڈنگ میں کوئی راستہ تو نہیں ہے۔ کچھوے کو ایک دم خیال آیا کہ اس کے پاس بطخ اور مانو بلی کا فون نمبر ہے۔ اوئے مانو بلی، اچھا بعد چ دساں تینوں، گل تھوڑی لمبی ہے، ساری گل سناواں تے مانو بلی والی۔ جو لفٹ ٹھیک کرن مین لگتا ہے لوڈ بھی لیندے ہونے نے، میں انہوں لوڈ نہیں کرایا، انہوں بلاک کر دیتا ہے مانو بلی، سمجھے جی۔ بعد تو میں ساری ڈیٹیل دساں گا انشاءاللہ، پہلے مینوں آسما بار ہے۔ کچھوے نے اپنے موبائل سے فون کیا تو وہ دونوں 5 منٹ میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ دونوں لفٹ ٹھیک کرنے لگے۔ کچھوے کی چس بن گئی۔ کچھوا زیادہ پریشان اس لیے بھی تھا کہ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے فریج میں پڑے چکن سینڈوچ بہت یاد آ رہے تھے۔ بطخ نے کچھوے سے کہا، انکل لفٹ کا چین ٹوٹ گیا ہے، اس کو ٹھیک کرتے کرتے شام ہو جائے گی۔ جب کچھوے نے یہ سنا تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بطخ اور مانو بلی لفٹ ٹھیک کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر میں زرافہ صاحب بھی وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا کچھوا بھائی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کچھوے نے بڑی بیچارگی سے کہا، زرافہ بھائی ہماری بلڈنگ کی لفٹ خراب ہو گئی ہے اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے۔ میں جلد سے جلد 11ویں فلور پر اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں، ورنہ میرا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ جب پھپھا ہاتھی نے باہر شور کی آواز سنی تو انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا اور سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ پھپھا ہاتھی نے زرافے کو مخاطب ہو کر کہا، ارے میاں تمہارے اتنے اونچے قد کا کیا فائدہ، کچھوا بھائی کی مدد ہی کرو۔ زرافے نے سوچا، میری گردن 11ویں فلور تک تو جا ہی سکتی ہے، کیوں نہ میں کچھوے میاں کو اپنے سر پر بٹھا کر کھڑکی کے راستے اس کے کمرے میں پہنچا دوں۔ کچھوا کمرے میں پہنچ جائے گا اور کھانا بھی کھا لے گا۔ لیکن جب زرافے نے اپنی ترکیب کچھوے کو بتائی تو وہ ڈر گیا اور صاف انکار کر دیا۔ اچھا پھپھا ہاتھی بھی بول پڑے، ارے زرافے میاں، اگر کچھوا بھائی گر گیا تو اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ کچھوا جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اس نے ہاتھی کے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، پھپھا ہاتھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس تم ایسا نہ کرو، بندر اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے، تو اسے آواز دو اور اوپر سے ٹوکری لٹکائے گا تو میں اوپر چلا جاؤں گا۔ زرافے نے کہا، بات تو ایک ہی ہے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے، بہرحال تم کہتے ہو تو میں بندر کو آواز دے دیتا ہوں اور اسے ساری صورتحال بتا دیتا ہوں۔ زرافے نے منہ اوپر کیا تو اس کی گردن بندر کے فلیٹ تک پہنچ گئی۔ فلیٹ پتہ نہیں کی لکھا ہے، میری نظریں تو فلیٹ ہی ہے، اور اس نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ بندر میاں نے جب زرافے کی گردن دیکھی تو حیران ہو گیا کہ زرافہ اسے کیوں بلا رہا ہے۔ اس نے فوراً نیچے دیکھا تو سب کو کھڑا دیکھ کر زرافے سے پوچھا، یہ لوگ اوپر کیوں نہیں آ رہے، نیچے کیوں کھڑے ہیں؟ زرافے نے بندر کو سارے حالات سے آگاہ کیا تو بندر نے کہا کہ میں نیچے رسی کے ساتھ ٹوکری باندھ کر پھینکتا ہوں، کچھوے کو کہنا اس میں بیٹھ جائے، ٹوکری اوپر کھینچ لوں گا، اور ہاں پھپھا ہاتھی کو ٹوکری میں نہ بیٹھنے دینا، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ بندر نے جلدی ٹوکری تیرے میسج بھی ہونے سر ہیں۔ اچھا بندر نے جلدی ٹوکری کی رسی کے ساتھ باندھ کر نیچے گرا دی۔
جب ٹوکری نیچے گئی تو اگلی ویڈیو بنانے یار